اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا، آج اسی نشست کا تسلسل میں بیان کریں گے۔ مسلمانوں کا تیسرا حق، مسلمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے تواضع کرو اور تکبر کے ساتھ پیش نہ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ اے لوگو، عاجزی کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے تکبر کے ساتھ پیش آئے تو برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عفو و درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ حضرت ابن ابی ادنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے تواضع کرتے تھے، آپ تکبر و غرور نہ فرماتے اور کسی بیوہ اور مسکین کے ساتھ جا کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں تکبر سے کام نہ لیتے۔ مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف شکایت نہ سنی جائے اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایک سے بات سن کر دوسرے تک پہنچائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت خلیل بن احمد نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی چغلی تیرے سامنے کھاتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے تیری چغلی کھائے گا، اور جو دوسروں کی خبریں تمہیں پہنچاتا ہے، وہ تیری خبر دوسروں تک پہنچائے گا۔ مسلمان کا پانچواں حق یہ ہے، جس آدمی سے پہچان ہے، جب اس سے ناراض ہو تو 3 دن سے زیادہ بول چال نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، کہ دونوں آپس میں یوں ملاقات کریں کہ یہ بھی رخ پھیر لے اور وہ بھی، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے ابتدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کی لغزش معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، چونکہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اس لیے ہم نے دونوں جہانوں میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، البتہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کی توہین کی جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بدلہ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی کی زیادتی کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور کسی کو معاف کرنے سے عزت ہی بڑھتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ چھٹا حق، مسلمانوں کا چھٹا حق یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ جس قدر ہو سکے اچھا سلوک کرے، اہل اور غیر اہل کی تمیز نہ کرے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل اور غیر اہل سب سے اچھا سلوک کرو، اگر تم اہل تک پہنچ گئے تو وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہ تھا تو خود تم اس کے مستحق ہو۔ انہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دین کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے محبت کرنا اور ہر نیک و بد سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ہاتھ پکڑتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ نہ چھوڑتے، آپ کا زانو آپ کے جنس کے زانو سے الگ دکھائی نہ دیتا، اور آپ جس سے کلام کرتے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جب تک کلام سے فارغ نہ ہوتے اس سے رخ نہ پھیرتے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ کسی کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، بلکہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت 3 بار لینا ہے، پہلی بار وہ خاموش ہو جائیں گے، دوسری بار وہ مشورہ کریں گے، اور تیسری بار اجازت دیں گے یا لوٹا دیں گے۔ مسلمان کا 8واں حق یہ ہے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ہر ایک سے اس کے طریقے کے مطابق معاملہ کرے یا گفتگو کرے، کیونکہ جاہل کے ساتھ علمی طریقے پر، ان پڑھ کے ساتھ فقہ کے مطابق، اور عاجز کے ساتھ بیان و تقریر کے طور پر پیش آئے گا تو اسے بھی اذیت پہنچائے گا اور خود بھی تکلیف اٹھائے گا۔ 9واں حق یہ ہے کہ بزرگوں کا ادب اور بچوں پر شفقت کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا تعظیم خداوندی سے ہے۔ بزرگوں کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے ان کی اجازت کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہینہ کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بڑے کہاں ہیں؟ اس حدیث شریف میں ہے، ایک حدیث شریف میں ہے جو نوجوان کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں لمبی زندگی کی بشارت بھی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بزرگوں کی عزت کی توفیق اسی شخص کو دی جاتی ہے جس کے لیے طویل عمر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لڑکا یعنی والدین پر غصے والا ہوگا، بارش کمزور اور کمینوں کی کثرت ہوگی، عزت دار لوگ ناپید ہو جائیں گے، چھوٹے بڑوں پر اور کمینے معزز لوگوں پر جرأت کرنے والے ہوں گے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو بچوں سے ملاقات کرتے، وہاں کھڑے ہو جاتے اور بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھانے کا حکم دیتے تو ان میں سے کسی کو آپ کے آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا دیا جاتا، اور بعض بچوں کو بٹھانے کے لیے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ اپنے ساتھ بٹھائیں۔ کئی مرتبہ بچے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے کہتے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بٹھایا اور تمہیں اپنے پیچھے سوار کیا، اور بعض کہتے کہ تمہیں پیچھے بٹھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا۔ اسی طرح چھوٹے بچے کو لایا جاتا تاکہ آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں اور اس کا نام رکھیں تو آپ اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ کئی مرتبہ بچہ پیشاب کر دیتا اور دیکھنے والے زور زور سے آواز دیتے تو آپ فرماتے بچے کا پیشاب نہ روکو، تو اسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر پیشاب کر لیتا، پھر اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کا نام رکھتے اور اس سلسلے میں
اس کے گھر والوں کو خوش کرتے تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ بچے کے پیشاب کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ اپنا کپڑا مبارک دھو لیتے۔ 10واں حق یہ ہے کہ آدمی تمام لوگوں کے ساتھ حشاش بشاش اور نرم مزاجی کے ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شخص پر جہنم کی آگ حرام کی گئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو نرم خو، منکسر المزاج، آسانی کرنے والا اور ملنسار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرم خو حشاش بشاش شخص کو پسند کرتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کا راستہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی باتوں میں سے سلام کا پھیلانا اور حسن کلام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی آسان ہے، چہرہ حشاش بشاش ہو اور کلام نرم ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو، اور جو نہ پائے وہ اچھی گفتگو کے ذریعے بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ کوٹریاں ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے تقویٰ، سچی بات، ایفاء عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، حفاظت حق ہمسائیگی، یتیم پر رحمت، نرم کلامی، سلام کرنے اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، تو جس گلی کے کنارے پر بیٹھ جائے میں اسی جگہ بیٹھ کر تیری بات سنوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو آپ نے وہاں بیٹھ کر اس کا کلام سماعت فرمایا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 17 سال روزہ رکھا۔ وہ ہفتے میں ایک روز افطار کرتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اسے دکھائے شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ جب ایک عرصہ گزر گیا اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا، اگر میں اس خطا پر مطلع ہو جاتا جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے تو اس دعا سے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے، تم نے جو کلام کیا ہے وہ میرے نزدیک تیری عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہ کو کھول دیا ہے، اب تو دیکھ۔ اس نے دیکھا تو شیطانوں کے لشکر نے زمین کو گھیرا ہوا تھا اور ان سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ وہ مکھیوں کی طرح ان کے گرد تھے۔ اس نے پوچھا، یا اللہ، اس سے کون بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پرہیزگار، نرم مزاج شخص محفوظ رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔